رب کے لیے قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ جی ناظرین محترم، پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے سب کے لیے۔ ناظرین محترم، اسی پیغام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان سید عدنان خالد، اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سال 2025 کی خصوصی اجتماعی قربانی اپیل کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں، اور یہی استدعا کر رہے ہیں، یہی درخواست کر رہے ہیں کہ جو پیغام KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کے ذریعے پوری دنیا میں ہم اپنے دیکھنے والے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں کہ آگے آئیے، بڑھ چڑھ کر اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنا عملاً کردار ادا کیجئے کہ جو اس وقت شدید طور پر تنگ دستی کے عالم میں اپنی زندگی کو گزارنے پر مجبور ہیں، فاقہ زدہ ہیں، تنگ دست، ایسے تنگ دست کہ جو کئی دنوں سے فاقہ کشی اختیار کیے ہوئے ہوں گے، ایسے لوگ ناظرین محترم کہ جنہوں نے ایک وقت کھایا ہو تو انہیں دوسرے وقت کا علم نہیں ہوتا کہ انہیں پھر کھانا میسر ہو سکے گا یا نہیں، ایسے چہروں پر یوں کہہ لیجئے کہ ان کی خدمت کرنے کا جو جذبہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کے دل میں ہے، اس کے پورے ٹیم کے دل میں ہے، اور جتنے لوگ اس کار خیر میں اس وقت ساتھ ہیں، جڑے ہوئے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یقین جانیں کہ ایسے نہ جانے کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کے چہروں پر تبسم لایا جائے گا، کتنے ہی چہرے ہوں گے کہ جو کھلکھلا اٹھیں گے، خاص طور پر وہ لوگ کہ جو مفلوق الحال ہیں اور بدحالی کے سبب عید قربان کے موقع پر بہت زیادہ لاچارگی کو محسوس کر رہے ہوں گے، غذائی قلت کو محسوس کر رہے ہوں گے، ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے ایک خصوصی طور پر اہتمام کرتا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ۔ الحمدللہ گزشتہ 16 سالوں سے یہ سلسلہ بلا تعطل جاری و ساری ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر اللہ کے بندوں کی خدمت کی جا رہی ہے۔ زندگی کے کم و بیش 20 سے زائد شعبہ جات میں اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ہمیں فعال نظر آتا ہے، متحرک نظر آتا ہے، اور جس اہم موقع کی مناسبت سے ضرورت کو محسوس کیا جاتا ہے، اسی موقع کی مناسبت سے اہتمام کیا جاتا ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اجتماعی قربانی کے حوالے سے کہ جب ہم اس وقت آپ سے مخاطب ہیں، 18,000 روپے میں آپ اپنی جانب سے ایک بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ 32,000 روپیز میں آپ ایک گوٹ کی قربانی کا اہتمام بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے UBL بینک، اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ، اور ناظرین محترم اس وقت ہمیں کچھ ڈونیشنز بھی موصول ہوئے ہیں۔ میں یہاں یہ اعلان کرتا چلوں، جناب عبد الوحید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے 4 گوٹس پیش کیے ہیں، اور اس وقت آپ نے یہ 4 گوٹس کی قربانی پیش کی ہے اپنی جانب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم آپ کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ آپ نے 4 گوٹس کی قربانی کا اعلان کیا اپنی جانب سے، اور انشاءاللہ اس سے پاکستان کے طول و عرض میں ایسے رہنے والے اور بسنے والے ہمارے وہ مسلمان بہن بھائی کہ جو نہایت ہی مفلوق الحال ہیں، تنگ دست ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگ ناظرین کے جو کم آمدنی والے ہیں، ایسے لوگ کہ جو میں نے جس طرح سے آپ سے کہا کہ ایک وقت کھائیں تو اگلے وقت کا علم نہ ہو کہ پھر کھانا میسر ہو سکے گا یا نہیں، تو ناظرین محترم یہی ہے وہ طبقہ کہ جو اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور کیا ہی اچھا اہتمام ہو کہ جب قربانی کا گوشت دیا جا رہا ہے تو یہ ایک بہترین غذا ہے، یہ وہ غذا ہے کہ جس سے ہمارا سفید پوش طبقہ سارا سال محروم رہتا ہے۔ کسی کی خدمت کرنے کا اس سے زیادہ اچھا انداز اختیار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ اسے گوشت جیسی نعمت پرووائڈ کریں اپنی جانب سے، جہاں یہ فریضے کی ادائیگی ہے، جہاں واجب ادا ہو رہا ہے آپ کی جانب سے، وہیں آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر مکمل طور پر گوشت کو بھی
پیش کر دیتے ہیں اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کہ جو عید قربان کے موقع پر اس سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، صرف یہی نہیں کہ گوشت پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، بلکہ پکا ہوا کھانا اور ایسی اچھی ڈشز کا اہتمام بھی ان اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے ان بزرگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے اور اپنی ماں بہنوں کے لیے، بچوں کے لیے، سب کے لیے کیا جاتا ہے کہ جو عید قربان کے موقع پر اس پکے پکائے کھانے کو کھا کر اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں جب وہ شکر بجا لاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کلمہ شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جس نے ہمیں کھلایا تو اسے کسی کا محتاج نہ کر، جس نے ہمیں گوشت جیسی نعمت کو ہمارے لیے جس نے پرووائڈ کر دیا، ڈونیٹ کر دیا، مولا تو اسے کسی کا محتاج نہ رکھ، تو اس کی غیب سے مدد فرما۔ تو یقین جانیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت دعائیں کسی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی ہیں، اور کسی کو کھانا کھلانے کی جو خوشی ہے نا ناظرین محترم، وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی۔ یقین جانیں کہ یہ عمل یقیناً آپ بھی اپنی زندگی میں بارہا کرتے ہوں گے۔ کسی ضرورت مند کو کھانا کھلا دینا یہ بہت بڑا کار ثواب ہے، اور ہماری یا آپ کی یا کسی کی بھی نہ تو بساط ہے نہ اوقات ہے کہ کوئی کسی کو کھانا کھلا سکے، لیکن اگر ہماری ذات یہ ذریعہ اور وسیلہ بن جاتی ہے کسی کے لیے کہ کسی مسلمان بہن بھائی کو ایک وقت تک کھانا میسر آ جائے آپ کی اور ہماری جانب سے، تو ایسا قلبی سکون اور سرشاری کا احساس ہوتا ہے کہ جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی جذبہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کے دل میں ہے، ہماری پوری ٹیم کے دل میں ہے، اور ہمارے ایک ایک کارکن اور ایک ایک والنٹیئر کے دل میں ہے۔ اور ناظرین محترم، میں اس وقت میرے ساتھ مہمانان گرامی کے پینل میں موجود شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور اس حوالے سے قبلہ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جس طرح سے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پکے ہوئے کھانے کا اہتمام کر رہا ہے لوگوں کے لیے، یہ ایک خدمت کا ایک بڑا ہی خوبصورت درجہ ہے، جذبہ ہے۔ آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہم اجتماعی قربانی کے حوالے سے تو بات کر ہی رہے ہیں، شیئرز بھی جس طرح سے ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ عید کے موقع پر اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی ضیافت کا اہتمام کرنا، انہیں دسترخوان پر بلانا اور عید کے موقع پر انہیں وہ حقیقی خوشیاں پرووائڈ کرنا، اور ضیافت جسے کہتے ہیں کہ ایک دعوت کا اہتمام ہو رہا ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے، اور نہ صرف پاکستان کے طول و عرض میں بلکہ ایسے مقامات پر بھی کہ جہاں جہاں واقعتاً اس کی اشد ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور الحمدللہ ہم انٹرنیشنلی بھی بہت سے مقامات پر فعال ہیں کہ جہاں پر اس خدمت کو سر انجام دیا جاتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ دیکھیں عدنان بھائی، سب سے پہلی چیز ہے کہ سب سے پیارا اور خوبصورت عمل جو ہے وہ کھانا کھلانا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا عمل کیا ہے، عبادت کون سی ہے؟ تو بتایا حقوق العباد۔ بلے حقوق العباد میں بھی سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ تو بتایا کھانا کھلانا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کھانا کھلانے کا عمل جو ہے نا، پھر میں کہوں گا کہ آج اس پلیٹ فارم کے معاملات جو ہم سنت ابراہیم سے چل رہے ہیں، یہ سلسلہ سب سے پہلے دسترخوان کا جو سلسلہ شروع ہوا دنیا میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا الحمدللہ، اور پھر وہ کام حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخاوت سے چلتے ہوئے، اولیاء اکرام سے ہوتے ہوئے، خواجہ غریب نواز اور جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں، دیکھیں آج وہاں دسترخوان کا ہی سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو دیکھیں اس پلیٹ فارم کے حوالے سے یہ ہے کہ خواجہ غریب نواز جس طرح سے جو کاوش الحمدللہ یہ کر رہے ہیں، گوشت کا سلسلہ ہے اور اس کے اہتمام کے معاملات ہیں، الحمدللہ اس کا نام ہی دیکھیں اجتماع ہے، اجتماعی قربانی، اور الحمدللہ اجتماعی جس میں ہو جاتا ہے اس میں خود اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے۔ بالکل یکجائیت ہے۔ کسی بھی چیز میں اجتماعی کے معاملات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر آپ خواجہ غریب نواز کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ جو دیکھیں ابھی ہمیں کتنا حوصلہ ہوا ہے، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ ہمارے بانیان اور جتنے بھی خواجہ غریب نواز کے ورکر ہیں، والنٹیئر ہیں، اور جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے جیسے ہمارے بھائیوں نے الحمدللہ گوٹ کی قربانی کے حوالے سے اور اس کے لیے، تو اس میں الحمدللہ کیا انہوں نے پیسہ ان کا،
اور عبادت ان کی، لیکن اس میں دیکھیں ہمیں خود کو توانائی آنے لگی، ان کا جذبہ، ان کی طبیعت میں، کیفیت میں ہمیں خود کو خوشی ہونے لگی کہ الحمدللہ ہم جو اللہ کی راہ میں بیٹھے ہیں یہاں پر، اس کے لوگوں کے لیے ایک موٹیویٹ کرنے کے لیے، ایک بتانے کے لیے، تو اللہ پاک اس کا ہمیں صلہ، اس کی نیکی عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آپ جس طرح سے اپنی گفتگو کے ذریعے بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو، الحمدللہ اس وقت ہمیں ایک اور ڈونیشن موصول ہوا ہے۔ جناب کامران سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے بھائی، اور انہوں نے ایک گوٹ کی قربانی اپنی جانب سے پیش کی ہے، پاکستان کے طول و عرض میں رہنے والے، ماشاءاللہ 2 گوٹس کی قربانی پیش کی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کی جانب سے 2 گوٹس کی قربانی کا یہ اہتمام اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیا گیا ہے۔ اور ایک اور ڈونیشن ہمیں ماشاءاللہ موصول ہوا ہے، کیا کہنے، مرحبا جناب اصغر صاحب، آپ نے ایک بڑے جانور میں قربانی کے لیے ایک شیئر پیش کیا ہے اپنی جانب سے، بہت زیادہ شکریہ آپ کا، آپ احباب کا، پوری دنیا میں ہمارے دیکھنے والے ناظرین کا، کہ جو ہماری صدا پر لبیک کہتے ہوئے آگے آ کر اپنا عملاً کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ضرورت یہی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اسی طرح سے ہر شخص اپنے اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئے اور اپنا کردار ادا کرے۔ ناظرین محترم، میں یہاں ان الفاظ میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ جو واقعتاً میں چاہتا ہوں کہ جو الفاظ استعمال کیے جائیں اور آپ کی تحسین کی جائے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بات داد و تحسین سے آگے کی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ جو اعداد و شمار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا، کتنا آپ کو اجر عطا فرمائے گا، ہم وہ اعداد و شمار بھی پیش کرنے سے قاصر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین آپ سے کس قدر راضی ہوگا کہ آپ نے قربانی کا اہتمام کیا اور اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو بھی یاد رکھا۔ اور در حقیقت قربانی کا فلسفہ بنیادی طور پر یہی ہے کہ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو حقیقی خوشیوں میں یاد رکھا جائے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی تو آیہ مبارکہ ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جس سے جتنا بھی بیان کر لیا جائے، اس کی جو کہہ لیجئے کہ اس آیہ مبارکہ سے جو تقویت ملتی ہے وہ کم نہیں ہوتی، کہ تم اس وقت تک کامل نیکی ہی حاصل نہیں کر سکتے کہ جب تک تم اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرو کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ درجہ ہے، یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ جو اسلام نے ہمیں دیا ہے کہ جو پیش کرو وہی ہونا چاہیے جو اپنے لیے پسند کرو۔ اور جناب میر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائے۔ میر صاحب آپ کلام فرما رہے تھے۔ بالکل ایسا، یہ دیکھیں کہ میں نے کہا نا کہ یہ ان کے شیئرز لینا، نیکی ان کو ملے گی، معاملات عبادت ان کے، لیکن اس حوصلے سے دیکھیں ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں آپ ہماری ماشاءاللہ جذبہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ہمارا ان کی اس شیئر سے، ان کے اس الحمدللہ شامل ہونے سے ہمارے اندر ایک توانائی، اور ایک ہوتا ہے نا کہ انسان کسی جگہ پہ کوئی محنت کر رہا ہوتا ہے اور اس کو اس کا محنت کا عذر مل رہا ہوتا ہے، تو ہماری محنت، ہمارا عذر ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی عطا فرمائے۔ ہم کسی کو صرف کار خیر کے لیے بیٹھے ہیں، اس مسکین، اس لوگوں غریبوں کے لیے جہاں تک صرف یہ گوشت پہنچے۔ دیکھیں پھر میں اس اپنے پچھلے سیگمنٹس کے حوالے سے پروگرام میں جاؤں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ آپ کے گھر میں صرف اور صرف 21 کھجوریں موجود تھیں۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ سنا ہے کہ آپ کا قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہے کہ آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، نہ زکوٰۃ لینا نہ زکوٰۃ دینا، لیکن آپ نے اپنی پوری زندگی میں دیکھیں کہ الحمدللہ 2 قربانی کی، جن کے گھر میں کھانے کو نہیں، جن کے گھر میں رزق کے اتنے اسباب نہیں ہوتے تھے، کئی دنوں تک چولہے نہیں جلا کرتے تھے، لیکن سرکار نے بھی اس جذبے قربانی کے جذبے کو، قربانی کے اس فریضے کو ہر سال 2 کیا کرتے تھے، 2 کیا کرتے تھے۔ اور حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ادا کیا، حج کے موقع پر 63 اونٹ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جیسے کہ جتنے بھائیوں نے میرے الحمدللہ شیئرز ڈالا ہے قربانی کے پورے کا، تو قربانی کے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بال کے عوض ایک نیکی عطا فرمائے گا۔ انہوں نے اگر گوٹ لیا ہے، ایک گوٹ کی قربانی ادا کی، تو آپ بولیں کہ اپنے جسم کے بال گننا بہت مشکل کام ہے، پوری گوٹ کے عوض کے برابر نیکی عطا فرمائے گا، تو ان کا ایک اپنا واجب بھی ادا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں نیکی بھی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، سلسلہ کلام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن یہاں شامل کرتے ہیں محمد عاشر قادری کی آواز میں ایک خوبصورت کلام، اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو حضور حق سے
سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا یا اور فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر عرش گونجتی ہیں فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر عرش گونجتی ہیں ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کہ اس کا نام آیا اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں گئے منزل قدم قدم پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجے غلام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا ماشاءاللہ حافظ عاشر قادری ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اور حرم پاک اور مدینہ طیبہ کی حاضری کے لیے قافلے رواں دواں ہیں اور وہاں پر لوگ پہنچ چکے ہیں بہت سے اور اپنی حاضری کو اس پاک بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں موجود ہیں بہت سے لوگ اس وقت مسجد نبوی میں موجود ہوں گے اور اب انشاءاللہ کچھ ایام کے بعد حج ادا کیا جائے گا اور اس کی ادائیگی ہوگی انشاءاللہ اور اس کے بعد عید قربان کا موقع ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوگا۔ ناظرین محترم یہاں چند اشعار مجھے سید فاضل میسوری صاحب کے یاد آئے میں پیش کر رہا ہوں۔ کہہ رہا ہوں کہ جب مدینے سے نسیم سحری آوے ہے جب مدینے سے نسیم سحری آوے ہے یاد حضرت میں میری آنکھ بھری آوے ہے یاد حضرت میں میری آنکھ بھری آوے ہے زخم دل اور کسے جا کے دکھائیں شاہا زخم دل اور کسے جا کے دکھائیں شاہا سنتے آئے ہیں تمہیں چارہ گری آوے ہے سنتے آئے ہیں تمہیں چارہ گری آوے ہے اور جب سے ان چاند سے تلووں کا تصور ہے بندھا جب سے ان چاند سے تلووں کا تصور ہے بندھا حور آوے ہے نہ خوابوں میں پری آوے ہے حور آوے ہے نہ خوابوں میں پری آوے ہے جب سے ان چاند سے تلووں کا
تصور ہے بندھا حور آوے ہے نہ خوابوں میں پری آوے ہے اور مصلحت کوش نہیں ان کے فقیروں میں کوئی مصلحت کوش نہیں ان کے فقیروں میں کوئی جس کو بھی آوے ہے بس بات کھری آوے ہے مصلحت کوش نہیں ان کے فقیروں میں کوئی بس جس کو بھی آوے ہے بات کھری آوے ہے یا نبی آپ کی رحمت پہ ہے تکیہ میرا یا نبی آپ کی رحمت پہ ہے تکیہ میرا بے ہنر ہوں مجھے بس بے ہنری آوے ہے بے ہنر ہوں مجھے بس بے ہنری آوے ہے یا نبی آپ کی رحمت پہ ہے تکیہ میرا بے ہنر ہوں مجھے بس بے ہنری آوے ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس ہدیہ عقیدت کو پیش کرنے کے بعد ناظرین محترم ہم یہاں دعا گو ہیں آپ سب کے لیے اپنے تمام ناظرین کے لیے جو لوگ اس پاک بارگاہ میں اپنی اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے پہنچنے والے ہیں یا پہنچ چکے ہیں رب العالمین سب کی حاضری کو سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور جس طرح سے ایک بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے پوری دنیا سے کم و بیش ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ افراد حج کی ادائیگی کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو کاش انہی حجاج کرام میں آئندہ برس ہمارا بھی نام لکھ دیا جائے اور ہم سب کی بھی حاضری ہو ان تمام کی بھی حاضری ہو کہ جو اپنے دلوں میں اس خواہش اور آرزو کو لیے ہوئے ہیں اور یہ شدید طور پر تمنا رکھتے ہیں وہ مصرع ہے نا ان کی چشم کرم کو ہے اس کی خبر کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر کتنا ذوق سفر تو ناظرین محترم بات یہی ہے کہ ذوق و شوق اپنی طبیعت میں اور کیفیت میں ہونا چاہیے اور ہر لمحہ اس بارگاہ سے لو لگی رہنی چاہیے تبھی کام بنتے ہیں تبھی بلاوے آتے ہیں اچھا یہاں ہم آپ سے بالخصوص درخواست گزار ہیں اجتماعی قربانی سال 2025 کے حوالے سے کے جی این ٹیلیتھون ٹرانسمیشن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ناظرین محترم ہمارا اکاؤنٹ نمبر بھی آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ جس میں آپ اپنے ڈونیشنز کو 24/7 کسی بھی وقت آپ سبمٹ کروا سکتے ہیں ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے 0104843-0 اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ ٹائٹل ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اور ہمارا بینک نیم ہے UBL ناظرین محترم 18,000 روپے میں آپ ایک بڑے جانور میں ایک شیئر پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور یعنی گائے کی قربانی کی سعادت بھی حاصل کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر اور اس کا گوشت مکمل طور پر ڈونیٹ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو معاشرے کے اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو واقعتاً ضرورت مند ہیں مستحق و نادار ہیں اور ناظرین محترم آپ ماشاءاللہ دیکھیں یہ جانور کتنے خوبصورت ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے جانور ہیں اور اچھے جانور صحت مند جانور ماشاءاللہ اور آپ یقین کریں کہ میرے ذاتی طور پر میں بتا رہا ہوں تحدیث نعمت کے لیے کہ میرے کچھ احباب نے جب پروگرام دیکھا تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا یہ فار سیل بھی ہیں ہم خرید سکتے ہیں تو دیکھیں کسی کی دلچسپی تبھی آتی ہے جب وہ جانور کو پسند کرتا ہے اور پھر اس کا اظہار بھی کرتا ہے تو میں نے کہا نہیں جناب آپ اسے اگرچہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں لیکن اس کا مکمل گوشت بھی پھر آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر تو یہ ٹوٹلی جو ہے ان پروفیٹیبل کام ہے اور یہ ایک ایسا کام ہے کہ جس کا پروفٹ ہے لیکن اخروی طور پر ہے دنیاوی طور پر نہیں ہے اگر کوئی چاہے کہ مجھے اس سے کوئی منفعت یا فائدہ گوشت سے ہی صحیح کہ مجھے اس کا گوشت ہی حاصل ہو جائے تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ گوشت حاصل ہوگا آپ ہی کے ذریعے سے ہوگا ان لوگوں کو جو واقعتاً اس کے ضرورت مند ہیں اور ہم صرف دیہی علاقوں اضلاع اور گوٹھوں کی بات نہیں کرتے ہمارے ہاں شہری علاقوں میں بھی ایسے بے شمار خاندان رہتے بستے ہیں آباد ہیں اور ناظرین محترم اس طبقے کی جانب بھی ہمیں توجہ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری اپنی شہری آبادیوں میں بہت بڑی تعداد میں ایسی فیملیز آباد ہیں کہ جو سفید پوش ہیں کم آمدنی والے ہیں 30 to 50,000 کے درمیان جو لوگ تنخواہ حاصل کر رہے ہیں اس وقت یہ خالصتاً سفید پوش طبقہ ہے ایک وقت تھا جب ہم بہت اچھا گردانتے تھے سمجھتے تھے کہ 50,000 روپیز ارن کرنے والا بہت اچھا پیکیج ارن کر رہا ہے لیکن اس وقت 50,000 کی جو اہمیت ہے وہ 25,000 کے برابر ہو چکی ہے کیونکہ ایک ایسا آدمی کہ جس سے اپنے گھر کا کرایہ ہی
25,000 روپے دینا ہے کہ جو غریب متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے، پھر اس نے اپنی بیوی اور بچوں کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہے، راشن گھر کا ایک ماہ کا اسے کسی بھی طریقے کے ساتھ پرووائڈ کرنا ہے، پھر یوٹیلیٹی بلز ہیں، اس کے علاوہ ہزاروں خرچے ہیں ناظرین محترم، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جو اس آدمی کو پورے مہینے لے کر چلنے ہوتے ہیں۔ تو گھر کے اس سربراہ کی کیفیت میں اس ایک شعر میں اکثر بیان کرتا ہوں، پھر کر رہا ہوں کہ کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، کس ضرورت کو دباؤں کسے پورا کر لوں، اپنی تنخواہ کئی بار گنی ہے میں نے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ ایک ایسا آدمی کہ جو سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیچارہ ایسا ہی پورے مہینے بے بس رہتا ہے، تو اس کی مدد و معاونت ہو جائے گی آپ ہی کے ذریعے سے، اور اس کے خاندان کو جب گوشت جیسی نعمت میسر آئے گی، کتنی دعائیں وہ اور اس کے گھر والے آپ کو دیں گے اور اس ادارے کے بانیان کو دیں گے، تو یقین جانیں کہ اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ اور میں پھر عرض کرتا چلوں کہ 18,000 روپیز میں ایک شیئر اور 1,26,000 روپیز میں ایک بڑا جانور اور 32,000 روپیز میں گوٹ کی قربانی۔ مزید آپ کسی بھی حوالے سے ڈیٹیلز چاہتے ہوں تو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر فگرز اس وقت واضح ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ بھی آپ وزٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ دائیں جانب تشریف فرما ہے ممتاز صحافی، سینئر براڈ کاسٹر اور سماجی شخصیت، اور ایک ایسی شخصیت کہ جو سماجی حوالے سے اس وقت نہایت ہی فعال نظر آتے ہیں، جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب۔ میں چاہوں گا اشرفی صاحب کیا کہیں گے، اس وقت ہم ایک معاشرتی برائی کے حوالے سے بریک سے قبل بھی بات کر رہے تھے کہ اپنے طرز عمل سے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو تکلیف دینا، تو یوں تو ہم سارا سال اس سے باز نہیں آتے، لیکن جب عید قربان کا موقع آتا ہے تو ہم سونے پر سہاگا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ایسے ایسے طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں کہ گزرگاہوں کو جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم تو لائے ہیں، جانور ہیں ہمارے پاس، ایک ہیں، اس سے زائد ہیں، یا کچھ لوگ مل کر لے آئے، پوری گلی بند کر دی، آپ کو جہاں سے گزرنا ہے گزرے، ہم کیا کریں۔ تو یہ جو ایک طرز عمل ہوتا ہے، اور اچھی یوں کہہ لیجئے کہ مصروف شارع اسٹریٹس جو ہیں ہمارے یہاں بند کر دی جاتی ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ عدنان بھائی، بہت اچھی بات آپ نے کہی، اس حوالے سے توجہ دلائی ہے۔ اور دیکھیں، یہ عید قرباں کا ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں اندر سے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے، اور جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو بھی تو ہوتی ہے، اور جو نہیں کرتے ان کو بھی ہوتی ہے۔ اور جس طرح آپ نے نشاندہی کی کہ اس حوالے سے دانستہ طور پر اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیکی برباد گناہ لازم والی بات، اللہ اکبر، بجائے ثواب کے آدمی الٹا عذاب کمائے گا اگر کسی کو تکلیف پہنچائی دانستہ طور پر۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ جان بوجھ کر تکلیف پہنچانا، ایک یہ ہے کہ غفلت میں، آپ یوں کہہ لیجئے کہ غفلت کے نتیجے میں کسی کو تکلیف پہنچی۔ دیکھیں، گلی کے اندر قربانی لوگ کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے خاص طور پر کہ جہاں اہل محلہ کو ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں پر اجتماعی طور پر ان جانوروں کو باندھا جائے۔ اس کے دو فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ گلی سے راستے بھی نہیں بند ہوں گے، گندگی بھی نہیں ہوگی، اور وہاں پر حفاظت کا انتظام بھی ہوگا، چوکیدارانہ نظام بھی ہوگا، تو لوگوں کو بھی، بندگان خدا کو بھی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ایک تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ مجھے یاد آیا ابھی کہ اکثر خاص طور پر آج کل رات میں لوگ اپنے جانوروں کو، مویشیوں کو ٹہلاتے ہیں۔ بھائی، ہم یہ کہتے ہیں کہ مویشی کی محبت جو آپ پہ غالب ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے، آپ محبت سے اور سنت ابراہیمی کی محبت میں آپ یہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر لوگ گہری نیند سو رہے ہوں اور اس کے اندر لوگ ایک مقابلتاً 2-2 3-3 بیل اور دیگر جانور لے کر ان کو دوڑا رہے ہوں، جان بوجھ کے دوڑا رہے ہوں، اس طریقے سے وہ جانور بھی پریشان ہوتا ہے، تو بے زبان جانور ہے، طرح شامل کر دی گئی ہیں، نئی نئی ایسی تو وہ جانور بھی پریشان ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں آپ اس کو دوڑا رہے ہیں، اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ ایک دم ہڑبڑا کے اڑ جاتے ہیں، کوئی مریض ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی بچے سو رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک اور طرز عمل گزشتہ کچھ سالوں میں دیکھنے میں آیا، اور جس میں ہم نے دیکھا کہ کچھ حادثات بھی ہوئے، جی بالکل، بڑی قابل گرفت بات ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پر کلام فرمائیں۔ میں نے دیکھا کہ، اور ہمارے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ اچھا چلیے ہم گلی کو کلیئر رکھتے ہیں، ہم جانور لائیں گے، آف لوڈ ہوگا، اور اسے کرین سے اٹھائیں گے اور تیسری منزل پر لے جائیں گے، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سا، یعنی کہ
ایک جانور کے ساتھ بھی آپ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, مطلب چاہتے کیا ہیں آپ؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں عدنان بھائی, اس میں دیکھیں انما الاعمال بالنیات, ہر عمل کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے, لیکن اس طرز عمل کو ہم اچھا نہیں سمجھتے, اس لیے کہ قربانی کا وہ جانور اگر اس کے اندر ریاکاری شامل ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ سب کچھ برباد ہو گیا. نمبر ایک, اگر اس پہ ریاکاری شامل نہیں ہے تو تکلیف کا پہلو اور خطرات تو اپنی جگہ موجود ہیں نا. جب آپ کسی بلڈنگ سے کرین کے ذریعے کسی جانور کو اتاریں گے اور بیلٹ ٹوٹ جاتی ہے, اور ٹوٹی ہے, بالکل ایسا ٹوٹی ہے, تو وہ جانور وہاں پر اتنی اونچی بلڈنگ سے زمین پہ گرتا ہے تو آپ اندازہ لگائیں کس بے بسی کی موت مرتا ہے وہ. اللہ, تو ساری قربانی بھی ضائع ہو گئی. اور میں سمجھتا ہوں ایسے آدمی کی قربانی تو ساری زندگی کرتا رہے, تو جو اس نے ایذا اور تکلیف پہنچا دی ہے جانور کو, تو یہ میرے جذبات ہیں, کبھی بھی اس کی قربانی قبول. عدنان بھائی بالکل آپ نے درست فرمایا. اور جو لوگ اگر سال بھر قربانی کی نیت سے جانور پالنا چاہتے ہیں وہ ضرور پالیں, لیکن ان کو ایسے مقامات پر, ایسے فارم میں جہاں پر ہوتے ہیں مویشی, جہاں ایسے باڑوں میں, وہاں کی پرورش کی جا سکتی ہے. اگر آپ نے بلڈنگ کے اندر کسی بلڈنگ پہ چڑھا دیا تو اس کو اتارنا مشکل ہو جائے گا, اس کا چڑھانا مشکل ہو جاتا ہے, اس میں جانوروں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے, آپ نے دیکھا وہ عیبدار جانور ہو جاتا ہے, پھر اس میں قربانی کرنا ویسے عام طور پر مشکل ہوتا ہے. تو ان ساری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس میں جو آپ نے حادثات کی طرف بھی اشارہ کیا, اور میں نے بھی عرض کیا اس حوالے سے کہ دیکھیں جانور تو بہرحال جانور ہے, آپ اس کو پیار کر رہے ہیں, جانور کو نہیں معلوم. بالکل ایسا. اب ظاہر سی بات ہے جب اس کو لوگ گلی میں دوڑا رہے ہوں گے, اس کے پیچھے شور مچا رہے ہوں گے, تو عام طور پر یہ جانور جو ہے وہ دیہات میں پلے ہوتے ہیں, سناٹے والی جگہوں پہ ہوتے ہیں. جب شہری علاقوں کے اندر آتے ہیں تو وہ تو ویسے ہی اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک واقعہ رپورٹ ہوا ہے, شاید آپ نے دیکھا ہو, کہ ایک آدمی جانور کے ساتھ جو ہے وہ اپنے طور پہ نہ جانے اس سے پیار کر رہا تھا یا کیا, تو جانور نے اس کو کاٹ لیا, ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا اور بہت شدید زخمی ہوا. تو یہ دیکھیں نا, آپ کے جانور کے ساتھ ہم جب اسے لے آتے ہیں تو ہم پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی یوں کہہ لیجئے کہ تفریح ہمیں میسر آ گئی ہے, اللہ نہ کرے کہ ہم جو ہے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں. یہ بھی طرز عمل نہیں, یہ طرز عمل میں سمجھتا ہوں کہ بڑا منفی ہے. اور جانور کی تو دیکھیں اپنی نیچر ہے, اس کو تکلیف پہنچے گی تو پھر چاہے کتنا ہی آپ نے اس کو دن بھر کھانا کھلایا ہو, اگر اس کو تکلیف پہنچے گی تو پھر تو وہ ظاہر ہے کہ اٹیک کرے گا. اور جیسے آپ نے ایک جانور کی طرف اشارہ کیا, وہ بالکل ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ پہ کاٹ لیا, اور اسی طریقے سے وہ ٹکر بھی مار دیتے ہیں, بچے جو ہے وہ ان کے قریب چلے جاتے ہیں, گٹا لگا لیا جاتا ہے, لگا لیا, شور شرابہ کیا, تو اس سے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. تو قربانی کے جانور کا احترام, محبت, یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ جانور کو اپنی ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں, اور قربانی کے جانور کو لا کر کسی پہ احسان نہ فرمائیں. جی. اور ایک اور بات, جو جانور لے کر آئے اسے بھی ذہنی اذیت نہ دیں. یعنی کہ جیسی اسے دیکھا تو ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے. اب ایک آدمی اللہ کی راہ میں قربانی کر رہا ہے, اور وہ یہ چاہتا ہے, ذاتی طور پر اس کا یہ ارادہ ہے کہ اماؤنٹ جو ہے وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, جو میری استطاعت تھی میں اتنے 1000 روپے میں یا اتنے لاکھ میں جانور لے آیا ہوں. اب ہر آدمی پوچھ کر اسے الکان کرتا ہے. کچھ محلے کے سمجھدار آگے آ جاتے ہیں ایسے موقع پہ. قدر کلامی معاف, نہیں معاف کر دیں. تو یہ کہ دیکھیں ایک چیز اور, ایک تو آپ نے یہ بات کہی نا کہ کتنے کا ہے, اور دوسری بات یہ بھی ہے, دیکھیں اس میں اپنے اس KGN کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. ایک تو آپ یہ پوچھتے ہیں کہ کتنے کا لائے, اور دوسرا ہے کہ یار تم لائے کہ نہیں لائے. ہاں, یہ جو ایک جملہ ہے نا, یہ بڑا منڈی گئے تھے. جی, ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے اگر آپ کو یہ استطاعت دیا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے, اور آپ اس فریضے کو ادا کر رہے ہیں, تو یہ آپ بالکل اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن آپ پہلے ہی جملہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی میں اتنے کا لے کر آیا ہوں, یا تم کتنے کا لے کر آئے ہو, اور تم کب لاؤ گے, یا تم نے لایا کہ نہیں لایا. دیکھیں کسی کے اپنے اس کو جو ہے نا جذبات کو مجروح انسان نہ کرے. ہر انسان دیکھیں اس ٹائم پہ, اس وقت میں حالات بہت زیادہ, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ 50,000 والی چیز 25,000 کے معاملات آ گئے, اور بہت زیادہ ریشو ایسا ہے اس ٹائم پہ جو قربانی کے لوگوں کی استطاعت نہیں ہے. لیکن دیکھیں جو لوگ کرتے نہیں تھے وہ بھی اب جو ہے نا شیئرز پہ آ گئے کہ کہیں نہ کہیں میں جو ہوں نا گوٹ کی یا کسی بھی چیز کے گائے کے ایک شیئر لے لوں. تو اس میں بھی یہ خیال رکھیں تھوڑا سا کہ کسی کو جو قربانی کا جانور لائیں, ایک تو اس سے قیمت نہ پوچھیں, اور دوسرا قیمت کے بعد یہ نہ پوچھیں کہ یار تم نے لایا کہ نہیں لایا, تم لائے کہ نہیں لائے. یہ اچھا, ہمارے ہاں ایسے مواقع پہ, بلکہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں آپ دیکھیں گے نا, ایسے ایکسپرٹس فوراً سامنے آ جاتے ہیں. آپ قربانی کو چھوڑیے, آپ کسی بھی چیز کو خرید لیجئے, آپ ایک گاڑی خرید کر لائیں
تو اب لوگ آپ سے پوچھنے آئیں گے اچھا کتنے کے لیے، مجھے بتاتے میں تمہیں دلوا دیتا، ہاں یہ بھی میرے ساتھ چلتے، مجھے بڑی ہاؤ نہ ہوئے، یا میرا جاننے والا ہے. اچھا اس سے جب تک آپ اپنے طور پر کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا تو کوئی نہیں آ رہا ہوتا. جب آپ اپنا کام کر لیتے ہیں پھر لوگ آپ کو آ کے بتاتے ہیں جی میرے ساتھ چلتے، میں آپ کا کام کروا دوں. عدنان بھائی میں آپ سے عرض کروں کہ یہ خاص طور پر عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک نعرہ بڑا کامن ہوتا ہے، کتنے کے لیے. کتنے کی لے لی. ایک جانور جا رہا ہے سوزوکی کے اوپر، آپ 10 موٹر سائیکل والے برابر سے آئیں گے کتنے کے لیے، ان کو خود نہیں خریدنا. اچھا بعض اوقات یہ ہے کہ مطلب اچھا میں قطع کلامی معافی چاہتا ہوں، مسٹر شجا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جناب علی مرحبا، اور بہت شکریہ، آپ نے ایک ماشاء اللہ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کیا ہے جناب شجا صاحب نے. بہت زیادہ شکر گزار ہیں ہم آپ کے اس تعاون پر اور اس خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر کہ جب آپ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اپنی قربانی، اپنے فریضے اور واجب کی ادائیگی کرنے جا رہے ہیں تو اس کا جو مکمل گوشت ہے انشاءاللہ وہ معاشرے کے اس طبقے کو کہ جو واقعتاً اس کے حوالے سے انتہائی ضرورت مند ہے ان تک پہنچایا جائے گا، اور ہمارے نمائندگان و کارکنان انشاءاللہ باعزت طریقے کے ساتھ اسے لے کر ان تک پہنچیں گے. ناظرین محترم یہی جذبہ آپ کا خدمت کا میں درکار ہے. جی امین بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ عدنان بھائی ایسے موقع پر غیر ضروری سوالات سے بھی گریز کرنا چاہیے. یعنی ہمارا کوئی کلام ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو کسی کے دل ٹوٹنے کا سبب بنے. تو جیسے مثال تو قیمت کے حوالے سے پوچھا کتنے کی لی، اب وہ بتا کے بیچارہ تھک گیا اور بعض اوقات اس کا دل توڑ دیا، یہ تو آپ نے مہنگی لے لی، یہ تو آپ نے مہنگی لے لی یار، وہ آپ بتاتے تو بڑی سستی مل رہی تھی. تو اس طریقے سے اس کا بھی اپنا ایک دل ٹوٹتا ہے. دوسری جانب بار بار جب آپ پوچھیں گے تو بعض لوگ پھر جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یعنی یہ بھی تو ہماری ذات کی وجہ سے وہ جھوٹ بولنے پر مجبور. دونوں طریقے کا طرز عمل ہے. کچھ لوگ خواہ مخواہ ہمارے یہاں لاؤبالی طبیعت بھی رکھتے ہیں نا بہت سے لوگ، بہت سے نوجوان. اچھا دیکھیں شوق اپنی جگہ ہے اور فضیلت، اہمیت اور اس کی جو فرضیت ہے اپنی جگہ ہے، مگر آپ جو لا کر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو دانستہ طور پر بتا رہے ہوتے ہیں جی بالکل اتنے لاکھ کی لایا ہوں میں، تو بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو بتانے کی. یہ صحیح تو ہر طرف یعنی کہ یوں کہہ لیجئے کہ ایک انداز اور جو بیرا روی ہے یا تجاوز کرنا حد سے وہ ہر نہج پر ہے. یہ اصل میں دیکھیں دین کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں، بتاتے ہیں. تو لوگوں کو خاص طور پر عید الاضحیٰ کے حوالے سے علماء کرام سے رہنمائی بھی لینی چاہیے. اور یہ بات تو ہر آدمی سمجھتا ہے نا، اچھائی و برائی تو ہر آدمی سمجھتا ہے، پھر بھی اگر دانستہ طور پر وہ ایسا کرے، مثال کے طور پر اپنی بات سے کسی کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، جیسے کہ ہم نے 2-4 باتیں کی یا آپ نے اس جانب نشاندہی کی ہے، تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور غیر ضروری سوالات سے گریز کرنا چاہیے. کوئی آدمی کس پوزیشن کے اندر ہے، جیسے کہ حضرت علامہ نے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ بعض لوگوں کی ایسی پوزیشن نہیں ہے، خود وہ مساجد میں چپ چاپ حصہ لے لیتے ہیں یا شرمندہ ہو جاتے ہیں. یار آپ تو گائے لے کر آئے ہوں گے، پچھلے سال تو آپ نے گائے کی تھی، نہیں یار میں نے اس دفعہ جو ہے نا حصہ لے لیا فلاں جگہ پر. تو ایسے غیر ضروری سوالات سے گریز کرنا چاہیے اور حقیقی لوگوں تک یہ گوشت کا جو سلسلہ ہے الحمدللہ. اور میں تو ایک آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں وہ شعر ہے کہ بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، بات کردار کی ہوتی ہے وگرنہ لوگوں، قدم انسان سے سایہ بھی بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بعض لوگوں کو جو ہے صاحب کردار بناتا ہے، چن لیتا ہے، منتخب کر لیتا ہے. تو حاجی عبدالرؤوف صاحب، عبدالرزاق صاحب، ان کے اہل خانہ اور ان کی جو ٹیم کے ارکان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ خدمت انسانیت جو ہے یہ سمجھ لیں کہ پیش نظر ہے ان کے. اور یہ فی زمانہ جو اتنی مفاد پرستی ہے، لوگ کاروباری نظر سے سوچتے ہیں، لیکن ان کا مقصد اس سے منافع حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنی ذات سے لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ پکے پکائے کھانے یہ جس طریقے سے تقسیم کیے جاتے ہیں، دیکھیں جو لوگ بھی قربانی میں حصہ لے رہے ہیں وہ چاول کے پیسے تو نہیں دے رہے، مسالہ جات کے پیسے تو نہیں دے رہے، اس کے پکوانے والے کے لیے پیسے تو نہیں دے رہے، لیکن یہ سارا اہتمام یہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ذمہ داران ہیں وہ اپنی جیب سے اس میں ڈالتے ہیں اور اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہی ہے کہ جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. لوگوں کا پیٹ بھرنا بہت بڑے اجر کی بات ہے. تو ایسے موقع پر یہ اگر فقط گوشت دے دیں گے تو اس کے بعد مسالہ جات کہاں سے آئیں گے، کس طریقے سے غریب آدمی اس کو پکا سکتا ہے. لہٰذا پکے پکائے کھانے سجے سجائے ان کے دسترخوان کے اوپر پہنچانا یہ بہت بڑے عظمت کی بات ہے. انگریڈینٹس جن کے پاس نہ ہو، مسالہ جات نہ ہو ناظرین محترم،
تو ان کے لیے تو ایک بہت بڑا مرحلہ ہے. اگر ان کے پاس کچھ کیجیز گوشت پہنچ بھی جاتا ہے تو پھر ان کے لیے تو ایک نیکسٹ لیول یہ ہے آزمائش کا کہ گوشت تو آ گیا ہے, اب اسے پکائیں کیسے. تو ناظرین محترم, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے بانیان کی بصیرت کو سلام ہو کہ وہ اس حوالے سے بہت گہری نظر رکھتے ہیں کہ واقعتاً جب ہم اپنی جانب سے اور اپنے مخیر حضرات کے ساتھ مل کر جب اس کار خیر کو سر انجام دے رہے ہیں تو یہاں یہ بھی بات پیش نظر رہے, ملحوظ رہے کہ لوگوں کو پکا ہوا کھانا بھی پرووائڈ کیا جائے اور عید کے موقع پر انہیں وہ عید کی حقیقی خوشیاں میسر ہو سکیں, وہ لوازمات انہیں مل سکیں, وہ کھانا کہ جو میں اور آپ اپنے گھر میں پسند کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں بقرعید کا دن ہو تو ہمارے دسترخوان پر شامی کباب ہو, بریانی ہو, قورمہ ہو, کلیجی ہو, اور آپ جانتے ہیں گوشت کی کتنی ڈشز ہیں جو ہم پسند کرتے ہیں, کیا کیا اہتمام ہوتا ہے, باربیکیو ہوتا ہے ماشاءاللہ لوگوں کے ہاں. تو یہ سارے عید کے رنگ ہیں, تو صرف ہم ہی کیوں اس سے فیضیاب ہوں, معاشرے کا جو صاحب استطاعت طبقہ ہے وہی کیوں, ہم یہی سب کچھ اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے کیوں نہ پسند کریں کہ جو بیچارے اسباب نہیں رکھتے, جو بیچارے بہت تنگ دست ہیں, سطح غربت کی لکیر سے نیچے کہیں زندگی گزار رہے ہیں, اور بیچارے بس وہ یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ سانس چل رہی ہے تیرے آسرے پر, تو مولا ہمیں 2 وقت کھانے کے لیے روٹی میسر آ جائے. کہیں خاندان کا سربراہ, کہیں بچے کی ماں یہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, کھانا نہیں کھاتے, اگر تھوڑا سا کھانا میسر آئے تو اپنے بچے کو دے دیا کرتے ہیں اور اسے پرووائڈ کر دیا کرتے ہیں, اور پھر یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بچے کے لیے تو کھانے کا انتظام کر دیا. ایسے خاندان ہیں. یہ فقط باتیں نہیں ہیں, یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے, یہ سچ ہے. نہ جانے ایسے کتنے ہی خاندان ہیں کہ جب خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیم ان سائٹس پر پہنچتی ہے تو ہمیں بہت سے لوگ بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پر آئے ہیں, یہاں پر بہت سے گھروں کا حال یہ ہے کہ جب پڑوس میں کچھ پکتا ہے تو پک کر ان کے گھر میں جاتا ہے تو پھر وہ لوگ ایک وقت کھانا کھا لیتے ہیں. یعنی کہ ایسے لوگ کہ جن کے ہاں اناج کا ایک دانہ موجود نہیں ہوتا ہے, تو ان لوگوں کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پورا سال فعال رہتا ہے. ناظرین, یہ صرف عید قربان کے موقع پر صدا بلند کرنا آپ کے سامنے مقصود نہیں ہے, بلکہ ہم تو سال کے 365 دن عملاً اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. راشن پیکیجز کی فراہمی کی جاتی ہے پورے سال. اس کے علاوہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب ہو, مساجد کا قیام ہو, اور آنکھوں کی بینائی کی بحالی کے حوالے سے آنکھوں کی بیماریوں میں جو لوگ مبتلا ہیں ان کی اس بیماری سے انہیں شفایاب کر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں, اور ان بندوں کے لیے ایسا اہتمام کرتے ہیں آپ کے ڈونیشنز کے ساتھ. اور ناظرین محترم, اس کے علاوہ فری ڈائلسس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور سینٹرز قائم کیے جاتے ہیں, اور 2 سے 3 ڈائلسس کے جو سیشنز ہیں وہ مریضوں کے لیے کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے ہاں وہ طالب علم کہ جو اسکالرشپ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے. معاشرے کا وہ طبقہ کہ جو بے روزگار ہے اس کو اپنے پیروں پر کھڑے کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے اب تک کئی آٹو رکشہ انہیں پرووائڈ کیے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے اپنے خاندان کی جو مدد و معاونت ہے, جو کفالت کا جو ذمہ ان پر ہے, اسے بحسن خوبی سر انجام دے سکیں. اور اس کے علاوہ ہماری وہ بہنیں کہ جو اپنے گھروں میں رہ کر باپردہ طریقے کے ساتھ کوئی اہتمام ایسا چاہتی ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے خاوند کو ہیلپ کر سکیں, یا اگر محرم موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں, تو ان کے لیے سلائی مشین کا ایک تحفہ آپ کے ڈونیشنز کے ذریعے سے پیش کیا جاتا ہے. اور بہت سے شعبہ جات ہیں ناظرین محترم. کبھی کبھی ہم ذاتی طور پر اگر سجیسٹ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس وہ شعبہ بر وقت ذہن میں نہیں آتا ہے ہمارے کہ ہم جس میں سجیسٹ کر سکیں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اس شعبے میں بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ کم و بیش 20 سے زائد شعبہ جات ہیں کہ جن میں اس وقت خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ مکمل طور پر فعال ہے اور خدمت انسانیت کے جذبے سے سرشار ہو کر اپنا ملن کردار ادا کر رہا ہے. ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے گا, جہاں آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے بھی یہ فگرز ملاحظہ کر رہے ہیں, وہی میں عرض کرتا چلوں 18,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑے جانور میں شیئر پیش کر سکتے ہیں, 1 شیئر. اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ 1 سے زائد بھی ہوں, یعنی کہ 2 شیئر ہوں, 3 شیئر ہوں, جتنی آپ کی استطاعت ہو. اس کے علاوہ 1,26,000 روپیز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور پیش کر سکتے ہیں. 32,000 روپے میں جناب عالی آپ ایک گوٹ کی قربانی بھی سر انجام دے سکتے ہیں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ مل کر. ناظرین محترم, ہم الحمدللہ ڈونیشنز آ رہے ہیں میر صاحب, اور آپ دیکھیں کہ یہ جذبہ قابل دید ہے.
لائق تحسین ہے، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ اس وقت جتنے ڈونیشنز کا ہم نے اعلان کیا ہمارے لیے بہت باعث تقویت ہے۔ شک۔ مزید آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو کہ واقعتاً جو جذبہ ہے اس میں اس وقت کمی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اب ہم عید الاضحیٰ کے بہت قریب آ چکے ہیں، تو اب یہ جذبہ کس قدر اس کو بوسٹ ہونا چاہیے، آپ کیا کہیں گے؟ عدنان بھائی، آپ جتنے جذبات سے ماشاءاللہ باتیں کر رہے ہیں نا، دیکھیں یہی بات ہے کہ دیکھیں ہمارے بانیان خواجہ غریب نواز نے اپنا کام کر دیا، الحمدللہ۔ ہم اپنا کام کر رہے ہیں، اب آپ کا انتظار ہے۔ جی ہاں، اب آپ کی اس ڈونیشن کا، آپ کی اس چیز کا انتظار ہے کہ دیکھیں ان کے بانیان نے الحمدللہ 20 سے زائد جتنے معاملات کو پورا کر دی چکے ہیں یہ، اور کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو دن بدن الحمدللہ ترقی عطا فرما رہا ہے، اور مل رہی یہ چیزیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کم و بیش 16 سال سے، 15-16 سال سے یہ کاوش لگے ہوئے، تو انہوں نے اپنا کام کر دیا ہے الحمدللہ، اور ہم آپ سب یہ ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، کر رہے ہیں، اور آپ کا انتظار ہے آئیں الحمدللہ، اور قربانی کے اس اپیل میں ساتھ دیں، اور جتنا ہو سکے ناظرین کے لیے جتنا ہو سکے الحمدللہ ہمارے اس کاوش میں حصہ لیں، اور حصہ لینے کے بعد ان غرباؤں کو گوشت تک جی پہنچائیں۔ کیا کہنے میر صاحب، اور ساتھ ہی جناب حمید افسر اشرفی صاحب تشریف فرمائے، اور بہت ہی اہم گفتگو آپ نے آج بالخصوص جو ہم نے بات کی ہے آپ سے کہ معاشرتی برائیاں جو ساتھ ساتھ جنم لے لیتی ہیں اس فریضے کی ادائیگی کے موقع پر، آخر میں خصوصی پیغام میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے آپ دیں کہ یہی طرز عمل جس طریقے کے ساتھ اس کی نفی کرنے کی جو ضرورت ہے، اور وہ معاملہ، وہ راہ اختیار کرنا ہے کہ جو خیر کی راہ ہو لوگوں کے لیے، اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، اس موقع پر عید الاضحیٰ کے موقع پر کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں عدنان بھائی، ماشاءاللہ آج بہت مزہ آیا، آپ سے بہت ساری باتیں کھل کر اور دل کی باتیں ہوئیں، اور یہ ساری وہ باتیں ہیں جو اسی معاشرے میں ہو رہی ہیں۔ جی، تو ہم تو دیکھیں یہاں حق کی صدا لگانے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے کنٹریبیوشن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و مقبول فرمائے، اور جن چیزوں کی ہم نے نشاندہی کی ہے، تو مجھے امید ہے کہ جو ناظرین ہمارا یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور جہاں تک بھی ہو سکتا ہے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، اور صرف عید الاضحیٰ کے موقع پہ نہیں بلکہ یہ تو سال بھر ایسا کوئی کام مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچائے، اور زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے، بلکہ اپنے آپ کو سراپا فائدہ مند بنانا چاہیے عام زندگی میں بھی۔ اور دیکھیں اس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت بہت سارے سماجی شعبوں میں کام ہو رہا ہے جس پہ گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے الحمدللہ۔ تو اور میں سمجھتا ہوں کہ عید الاضحیٰ کے حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لوگ اس میں ڈونیشن دینا چاہیں خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر، جو اس میں بھی اپنا وہ کردار پورے سال ادا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جزاک اللہ۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری پر۔ جناب سید حمید افسر اشرفی صاحب، ممتاز صحافی، سماجی رہنما اور سینئر براڈ کاسٹر ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ ساتھ ہی حضرت علامہ مولانا سید اصغر حسین اشرفی المعروف میر صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، اور حضرت والا نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی۔ قبلہ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ساتھ ہی ممتاز و محترم، خوشالان و خوشگلو نوجوان ثنا خان مصطفیٰ جناب محمد حاشر ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے۔ حاشر قادری، آپ کا بھی تشریف آوری کے لیے بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں آپ تینوں شخصیات کی تشریف آوری پر۔ آخر میں آپ کی آواز میں کلام بھی شامل کریں گے، اور ناظرین محترم یہاں خصوصی طور پر جو بات میں کہنا چاہوں گا وہ یہی ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے، اور اپنے حصے کی شمع کو روشن کر دیا ہے، اپنے حصے کا چراغ جلا دیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں موجود لوگوں کو ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے سے ہم نے مخاطب کر لیا ہے، اور ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اپنے حصے کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں، اسی یقین کے ساتھ کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، تو اپنے حصے کی شمع ہم نے روشن کر دی ہے، اور الحمدللہ آپ ساتھ آ رہے ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، جو کہ ہم سب کے لیے باعث تقویت ہے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان سید عدنان خالد کو آج کی KGN ٹیلی تھون ٹرانسمیشن سے اجازت مرحمت فرمائیے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان، پاکستان پائندہ باد۔
زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، زبان سے کیا میں کہوں، آپ سے چھپا کیا ہے کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، اور نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، اور کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت، کہا خدا نے سرے حشر بخش دی امت، میرے حبیب بتاؤ رے چاہتا کیا ہے، میرے حبیب بتاؤ رے چاہتا کیا ہے، کہ آپ جانتے ہیں دل کا ماجرا کیا ہے، اور میرے حضور کو خود جیسا بولنے